ہماری اس گفتگو میں پورنوگرافی کے حوالے سے 3 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. پورنوگرافی کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. پورنوگرافی دیکھنے سے آدمی کے دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, پورنوگرافی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کو دنیا اور آخرت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. نمبر 3, اس دلدل اور اس برائی اور اس گناہ سے آدمی نکلے کیسے، اس کی اسلامی راہ کیا ہے، یہ چیز ہم نمبر 3 پہ رکھیں گے. دماغ پر پورنوگرافی کا کیا اثر ہوتا؟ 2 باتیں سمجھنے کی سچ. 2 باتیں ہمیں سمجھنا ہے کہ جب آدمی پورنوگرافی دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پہ کیا اثر ہوتا. دیکھیں، جب بھی آدمی خوش ہوتا ہے، جب بھی آدمی خوش ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے جب بھی آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کے دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا، ڈوپامائن کیمیکل. مثال کے طور پہ جب ہم اپنے من پسند کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں ڈوپامائن کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے. ہم ایک ایسی جگہ چلے گئے جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، وہ دیکھ کر ہمارے دماغ سے ڈوپامائن ریلیز ہونے لگتا ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی میوزک سنتا ہے تو ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے اور آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی براؤن شوگر لیتا ہے، ڈرگس، تو بے شمار تعداد میں ڈوپامائن دماغ میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. بین ہی اسی طرح ڈرگس کی طرح، کوکین، براؤن شوگر کی طرح جب آدمی پورنوگرافی کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامائن نام کا، جس کی وجہ سے اس کے سارے جسم کو ایک خوشی، ایک مسرت محسوس ہونے لگتی ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے، یہ جو انسانی دماغ ہے اس کے 3 حصے ہیں. انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں: نیو کارٹیکس، لمبک برین، ریپٹیلین برین. یہ 3 حصے الگ الگ کام کرتے ہیں. 3 حصے الگ الگ کام کرتے ہیں. نیو کارٹیکس، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس نیو کارٹیکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سوچنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غور و فکر کرنا، اچھائی کیا ہے، اس کو ڈھونڈ کر اس راستے پہ چلنا. یہ ایک دماغ کا کام ہوتا ہے، ایک دماغ کے حصے کا کام ہوتا ہے. ایک دوسرا حصہ جس کو لمبک برین کہتے ہیں، وہ آدمی کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، والدین سے محبت، بچوں سے محبت، دوستوں سے محبت، دین سے محبت. یہ جب آدمی ایموشنل ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ کام کرنے لگتا ہے. دماغ کا تیسرا حصہ ہوتا ہے ریپٹیلین برین. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے صرف اپنے جسم کو نقصان سے بچانا اور اپنے جسم کو فائدہ پہنچانا، لذتیں پہنچانا. جب کبھی جہاں کہیں سے اس ریپٹیلین برین کو خوشی ملنے شروع ہو جاتی ہے، یہ برین اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ خوشی حاصل کرنے لگتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ پورنوگرافی دیکھنے سے 2 کام ہو رہے ہیں. ایک، ڈوپامائن ریلیز ہو رہا بہت زیادہ. جب ڈوپامائن بہت زیادہ ریلیز ہونے لگا تو دماغ کا ہمارا وہ حصہ جو ریپٹیلین برین ہے سپر ایکٹیو ہو جاتا، ہائپر ایکٹیو ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ اسے بہت لذت اور خوشی مل رہی ہے. ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کے وہ دوسرے حصے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لیے دیے، ہمارے جذبات پر عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، وہ حصے دماغ کے سند ہو جاتے ہیں. ریپٹیلین برین ہمارے جسم کو قابو کر لیتا ہے اور ہمارے دماغ کے دوسرے حصوں کو سند کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی اس پورنوگرافی کے دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک مشکل جگہ پہ رکھ لیتا ہے، ایسی جگہوں پہ لے کے چلے آتا ہے اس کے دماغ کو، جس سے اس کے دماغ میں ڈوپامائن ریلیز ہونے لگتا ہے اور اس کا ریپٹیلین برین ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم پر جو اس کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پروسیس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ یہ پروسیس کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے.
اگر حرام چیز کی طرف، گندی چیز کی طرف جب بھی ہماری نظر پڑتی ہے تو کیمیکل ریاکشنز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے بس میں وہ پھر چیز نہیں رہتی. دوسرا سبق اس پروسیس کو جاننے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین صلاحیت ہمیں دی ہے دماغ کی، سوچنے کے لیے دیا ہے. وہ دماغ کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، زیادہ ہمیں وہ دماغ کو استعمال کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، نہ کہ ہم ریپٹیلین برین کے غلام بن جائیں. پہلی چیز یہ ہے، کیونکہ کئی بار ہوتا ایسا ہے کہ آدمی بہت توبہ کرتا، بہت کوشش کرتا، ارادہ کرتا، لیکن اس کے بعد ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ایسے کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہیں جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا. یہ چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ جب آدمی پورنوگرافی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. نمبر 1، سب سے بڑا نقصان جو اسے ہوتا ہے دینی نقصان ہوتا ہے. آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں سے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو بدترین گناہ ہے. ایک آدمی کا ایمان اس کے لیے بہت بڑے معنی رکھتا ہے، بہت بڑی چیز ہے اس کا ایمان، لیکن پورنوگرافی ایک ایسی چیز ہے جس میں ملوث ہونے سے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان اس کے عقل کو ہوتا ہے. دوسرا نقصان اس کے عقل کو ہوتا ہے. آدمی پورنوگرافی کا غلام بن جاتا ہے. ایک بار ڈوپامائن ریلیز ہوا، 2 بار ڈوپامائن ریلیز ہوا، ہوتے 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 دماغ کے اندر راستے بن جاتے کمپلسیو ڈیزارڈر ہو جاتا کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس جگہ پہ چلے جاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرنے لگتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایڈکٹڈ ہو چکا ہے. اس کے دماغ میں اس کے راستے بن چکے ہیں، وہ کام کرنے کے راستے اس کے دماغ میں بن چکے ہیں. اور پھر ریپٹیلین برین پہ عمل کرتے 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 آدمی کا وہ دماغ کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے سوچ و سمجھ کے لیے دیا ہے وہ سن ہو جاتا ہے، اسے وہ کام نہیں لے پاتا، مردہ کی طرح ہو جاتا ہے. تیسرا نقصان انسان کے دل پر ہوتا ہے. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اس بڑی نافرمانی کی وجہ سے آدمی کا دل پتھر ہو جاتا ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، ہدایت نہیں ملتی. قرآن پڑھتا ہے، سکون نہیں ملتا. ذکر کرتا ہے، سکون نہیں ملتا. عبادت کرتا ہے، لذت نہیں ملتی. ہدایت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا آدمی، آنسو نہیں نکلتے. یہ نقصان آدمی کے دل کو ہوتا ہے. آدمی کے شرمگاہ کو کیا نقصان ہوتا ہے بھائی؟ ایریکٹائل ڈسفنکشن، پریمیچر ایجوکیولیشن اور لیک آف انٹرسٹ ان ریئل سیکس ایکٹیویٹی. کیوں؟ کیونکہ آدمی ایکسپلسٹ نیوڈیٹی سے جب ایکسپوز ہو جاتا تو چھوٹی موٹی چیزوں میں کوئی اسے مزہ نہیں آتا. وہ ہمیشہ وہ ہائی لیول کی ایکسپلسٹی، ہائی لیول کی گندگی پھر وہ پسند کرنے لگتا. پھر اور کیا نقصان ہوتا ہے بھائی معاشرے کے اندر؟ اس کا نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ریپس، چائلڈ ریپس، گینگ ریپس، کرائمز. یہ ساری چیزیں پورنوگرافی کا نتیجہ ہے. ایک آدمی کو ریپ کرنا اور یہ ساری برائیاں کہاں سے سوچتی ہیں، کہاں سے وہ دیکھتا ہے؟ یہ فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے. جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی دماغ میں آتی ہے. بالی ووڈ، ہالی ووڈ، پورنوگرافی، سافٹ پورنوگرافی، ہارڈ پورنوگرافی، یہ ساری چیزیں ان برائیوں کو ابھارنے کا کام کر رہی ہے. اور پورنوگرافی ہمارے بچوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. ایک بار اگر کوئی بچہ اس سین کو دیکھ لے اور وہ سمجھ جائے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ چائلڈ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک نظر بچے کی اور وہ لمحے بھر دیکھنا سین کافی ہے. اس کا سارا بچپن اسی بات پہ گزر جائے گا کہ وہ چیز کیا تھی. اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اگر بچوں کی نظر میں 7-8 سال کے بچوں کی نظر میں اگر وہ چیز آ گئی تو اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی پوری بچپن اور اس کی جوانی تک وہ پریشان رہے اور سوچ میں رہے اور گندی عادتوں میں وہ مبتلا ہو جائے. اس کے اور بھی کئی نقصانات. اب ہم
آخری چیز رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اس مصیبت اور اس پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ نکلنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا راہ عمل ہے، وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا اسباب ہے جس پر عمل کرنے سے آدمی انشاءاللہ اس مصیبت اور اس گناہ سے نکل سکتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی گناہ کو چھوڑنے یا پورنوگرافی کو چھوڑنے کے حوالے سے کیا تعلیم ہے؟ ایک ہی تعلیم ہے بھائی، توبہ۔ توبہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ میں تو ہم کئی بار ناکامیاب ہو گئے، توبہ تو ہم نے کئی بار کی۔ یہ ویڈیو آپ دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ طریقہ کیا ہے جس سے میں اس سے نکلوں، اور آپ اب اس بات کو سن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ توبہ تو میں نے کئی بار کی لیکن میں پھر ملوث ہو گیا۔ لیکن ہماری بات یہاں پر یہ ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے ساتھیوں، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ سے آدمی کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، توبہ سے آدمی کو اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور آدمی گناہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک جامع چیز ہے، ایک شعوری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرائط سے جوڑ دیا ہے۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان شرائط پر غور و فکر نہیں کرتے، اس شرائط پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم واپس پلٹ کے گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ توبہ کے 3 شرائط پورنوگرافی کو چھوڑنے کے، پورنوگرافی کے دلدل سے نکلنے کے 3 ٹپس ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط ہے ندامت ہونا۔ ندامت ہونا، دیکھیں ندامت جو ہوتی ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے کسی چیز کو برا سمجھنے پر۔ ندامت جو ہوتی ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز کو برا سمجھتا تو اس وقت اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ پورنوگرافی کو چھوڑنے کی سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آدمی پورنوگرافی کی نفرت اور برائی، کراہیت اپنے دل میں پیدا کرے۔ پہلی چیز یہ، جس چیز سے آدمی محبت کرتا ہے اسے نہیں چھوڑ پاتا، اسے نہیں چھوڑ پاتا۔ ایک آدمی ایک چیز کو پسند کر رہا، اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر آپ کوئی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ اسے پسند بھی کرتے ہیں تو 18 دن کے اندر اندر آپ واپس اس کام میں ملوث ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس شخص کا، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کی کراہیت، اس سے نفرت اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صحابہ کی خوبی یہی تھی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور نافرمانی اور بری چیزوں کو کراہیت والی چیز ان کے دل میں بنا دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو امامہ راویہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، رسول اللہ سے کہا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے کہا ادھر آؤ، بیٹھو، ایک بات بتاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں اس کام میں ملوث ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی اس کام میں ملوث ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن اس کام میں ملوث ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری پھوپھو اس کام میں ملوث ہو، خالہ ہو؟ تمام سوال کو اس نے کہا نہیں۔ تو تم یہ اپنے لیے کیسے پسند کر سکتے؟ اس کے بعد سے اس صحابی نے زنا کی خواہش اپنے دل سے نکالا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا بھائی یہاں پر؟ اس عمل کی برائی اس آدمی کے دل میں پیدا کی۔ تو پہلا کام مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، سوچنا ہوگا ہمیں، غور و فکر کرنا ہوگا ہمیں کہ یہ زنا ہے۔ آنکھوں کا یہ عینانی زنا ہوا النظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھ ان کا زنا ہے، دیکھنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ آنکھوں پہ ہمارے نقصان ہے، ہمارے دل پہ نقصان ہے، ہماری شرمگاہوں کو نقصان ہے، ہماری صحت کو نقصان ہے، معاشرے کے اندر
بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہی ہے، یہ چیز سے ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوچ کر آدمی اس کی کراہیت اپنے دل میں پیدا کرنا، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ توبہ کے حوالے سے مشہور حدیثیں کون کون سی ہے ساتھیوں؟ توبہ کے حوالے سے مشہور حدیثیں کون سی؟ آپ گن سکتے ہیں 2-3 کون سی ہے؟ بتائیے۔ وہ آدمی جو 99 قتل کیا تھا اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے سوال کیا کسی سے، اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملی، اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ لیکن جب اس نے بعد میں عالم سے سوال کیا تو اس کو صحیح رہنمائی ملی۔ توبہ کی پورنوگرافی کو چھوڑنے کا دوسرا ٹپ یہ ہے ساتھیوں، کیا کرنا ہوگا؟ گناہ کو اپنے سے دور کرنا ہوگا اور گناہ سے خود دور ہونا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ کے نزدیک رہیں، برائی ہمارے قریب ہو اور ہم اس میں ملوث نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کے اندر اس عالم نے اس آدمی کو کیا کہا تھا؟ چھوڑ دو یہ علاقہ اور چلے جاؤ وہاں پر جہاں پر نیک لوگ بستے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ۔ تو توبہ کے اندر یہ بھی ضروری چیز ہے کہ آدمی کو گناہ کو چھوڑ کر اس کے قریب نہیں رہنا ہوگا، اس سے دور ہونا ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آدمی اس گناہ میں ملوث ہو رہا ہے، اس چیز کو دور کرے بغیر آدمی اس کو نہیں چھوڑ سکتا، قطعاً نہیں چھوڑ سکتا، اس کو نکالنا ہوگا۔ اس کے اپروچ میں نہیں ہونا چاہیے وہ چیز، اس کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا وہ دوست جو اسے وہ چیز دیتا ہے اس سے دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا ارادہ، ہماری خواہش، ہماری جذبات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج ہم نے ارادہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہے کیفیت۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ کام پھر کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ دھوپ میں ٹھہر کر ہم گرمی سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے، اس برائی کو اپنی سے دور نکالنا ہوگا۔ یہ قربانی دینی پڑے گی سر، یہ چیز کرنی پڑے گی۔ انٹرنیٹ سے اگر آدمی ملوث ہو رہا ہے تو آدمی کو انٹرنیٹ اپنے گھر سے نکالنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن چلے جائے گا آدمی پھر اس کے الگ الگ کیفیات، الگ الگ اوقات ہوتے ہیں آدمی کے۔ صبح میں بچ جائے گا، شام میں نہیں بچے گا، لوگوں میں بچ جائے گا، اکیلے میں نہیں بچ پائے گا۔ تو کیا کرنا ہوگا بھائی؟ اگر آدمی انٹرنیٹ کی وجہ سے اس گناہ میں ملوث ہے تو اس کو انٹرنیٹ کو نکالنا ہوگا۔ دوسری ٹپ یہ ہے، توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے بھائی کہ مضبوط ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اب اس ارادے پر ثابت قدم رہنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوقات کو مصروف کر لے نیک اعمال میں۔ نیک اعمال میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی نے توبہ تو کر لی لیکن آئیڈل بیٹھا ہوا ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے 2 بھی راستے ہیں، چاہے تو چلا جائے چاہے تو نہ جائے۔ لیکن آدمی نے کیا کیا کہ اٹھا اور وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑا، وہ نمازوں میں لگ گیا، وہ ذکر و اذکار میں لگ گیا، وہ تلاوت میں لگ گیا، وہ روزوں میں لگ گیا، وہ علم حاصل کرنے میں لگ گیا اور نیک لوگوں میں بیٹھنے لگ گیا، ایکسرسائز میں لگ گیا اور اپنے کام میں اچھا ہونے میں لگ گیا، تو اس کا دماغ کیا ہو جائے گا بھائی؟ ایک طرف لگ جائے گا۔ لیکن اگر آدمی توبہ کیا، چھوڑنا چاہا لیکن خالی بیٹھا ہوا ہے تو واپس پلٹ کے پھر اسی طرف چلا جائے گا۔ تو پورنوگرافی کو چھوڑنے کے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ پورنوگرافی کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرنا۔ دوسری چیز، پورنوگرافی کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا۔ تیسری چیز، اپنے اوقات کو مصروف کر لینا، کہ اپنے دماغ کو اتنا مشغول کر لینا کہ وہ چیز پھر دوبارہ ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ یہ 3 چیزوں پر اگر آدمی عمل کر لے گا تو اللہ سے امید یہ ہے اور یقین یہ ہے کہ آدمی پورنوگرافی کے دلدل سے
نکل سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا